دھوپ میں بیٹھنا اسلام میں کیوں منع ہے؟ 1400 سال بعد سائنس حیران رہ گئی۔ حضور نے دھوپ میں بیٹھنے سے منع کیا اور فرمایا کہ یہ شیطان کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ جدید میڈیکل سائنس نے آج ثابت کیا کہ جو لوگ سردیوں میں کبھی دھوپ میں بیٹھتے ہیں وہ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم دھوپ میں بیٹھنا کیسا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوپ اور سائے میں بیٹھنے سے کیوں منع فرمایا ہے اور اس کے نقصانات کیا ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور جدید میڈیکل سائنس کی کیا ریسرچ ہے اس پر بات کریں گے۔ ناظرین، اسلام ایک مکمل نظام زندگی ہے۔ زندگی کے ہر شعبے میں اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج 1400 سال گزر جانے کے باوجود بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہ صرف مسلمانوں بلکہ ہر انسانی معاشرے کے لیے مشعل راہ ہے۔ جدید سائنس بھی ان تعلیمات سے متاثر ہے اور یہ کہنے پر مجبور ہو گئی ہے کہ انسانی وجود کی سالمیت اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے سے ہی ممکن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف قبلہ رخ ہو کر آرام فرماتے تھے۔ آج سائنس کہتی ہے کہ دل بائیں طرف ہے۔ اگر انسان بائیں طرف لیٹے تو دل کی بیماریاں پیدا ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے، کیونکہ بائیں کروٹ لیٹنے سے معدہ اور آنتوں کا بوجھ دل پر پڑتا ہے، جس کی وجہ سے دوران خون اور دل کی حرکت میں کمی پیدا ہو جاتی ہے۔ نیند کے بارے میں تجربوں سے یہ چیز واضح ہوئی کہ جن مریضوں کو مسلسل دائیں کروٹ سلایا گیا وہ مریض بہت جلد صحت یاب ہو گئے، اور جن مریضوں کو بائیں کروٹ سونے دیا گیا وہ مریض بے چین ہی رہے۔ ماڈرن ریسرچ سے یہ بات بالکل صاف ہو چکی ہے کہ دائیں طرف سونا دل اور معدے کی بیماریوں سے بچاتا ہے، یہاں تک کہ بے ہوشی اور مسلسل بے ہوشی سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مبارک نرم نہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر چمڑے کا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا، ایک مرتبہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بنی ہوئی چٹائی پر لیٹے آرام فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت انور اور اس چٹائی کے درمیان کوئی بستر نہ تھا۔ چٹائی کے نشان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو پر ظاہر ہو رہے تھے۔ چمڑے کے تکیے پر ٹیک لگائے ہوئے تھے جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ اس حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام دہ بستر استعمال نہیں فرماتے تھے۔ آج سائنس نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول میڈیکل اصول کے مطابق بے شمار فوائد پر مشتمل تھا۔ سائنسی ماہرین نے اپنی ریسرچ میں آرام دہ بستر کا نقصان کچھ اس طرح بیان کیے ہیں کہ جب ایک چست اور چلتا پھرتا انسان جب آرام دہ بستر استعمال کرتا ہے تو اس کے جوڑ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، وہ زندگی کے عام معمولات میں سست ہو جاتا ہے۔ بہت زیادہ نرم اور آرام دہ بستر گردے پر بہت برا اثر چھوڑتا ہے، یہاں تک کہ گردے کی نالیوں میں ایک پیچیدہ ورم اور سوجن پیدا ہو جاتی ہے۔ آرام دہ بستر ریڑھ کی ہڈی کو بہت نقصان پہنچاتا ہے۔ بچوں کی ہڈیاں نرم ہوتی ہیں، اگر ان کو آرام دہ بستر استعمال کرایا جائے تو ان کی ہڈیاں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں اور پوری زندگی معذوری ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ امریکن کونسل فار ہیلتھ نے اپنی نئی رپورٹ میں چمڑے کا ذکر بھی کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ چمڑے کا بستر بواسیر، کمر کا درد، اعصابی کمزوری اور جوڑوں کے کھنچاؤ کا واحد علاج ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوپ اور سائے میں بیٹھنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ ناظرین، انسان کو سورج کی بہت سخت ضرورت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ایک مخلوق سورج کو بنایا۔ انسانی زندگی میں اس کے بے شمار فائدے ہیں، ان میں سے ایک اہم فائدہ دھوپ حاصل کرنا ہے۔ یہ دھوپ انسانوں کے ساتھ ساتھ تقریباً تمام مخلوقات کی ضرورت ہے۔ انسان کے اکثر کاموں کا دار و مدار دھوپ پر ہی ہے۔ اس دھوپ سے ہمیں دیگر فائدوں کے علاوہ جسمانی فائدے بھی ملتے ہیں، مگر ان سارے فائدوں کے ہوتے ہوئے بھی میڈیکل سائنس نے دھوپ میں سونا نقصان دہ قرار دیا ہے۔ حالانکہ اسلامی میڈیکل میں دھوپ میں سونے کے کوئی ممانعت یا نقصان کا ذکر نہیں ہے، البتہ دھوپ اور سائے کے درمیان بیٹھنا یا سونا اسلام میں منع ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوپ اور سائے کے درمیان بیٹھنے سے منع کیا ہے۔ اسی طرح سنن ابو داؤد میں ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی دھوپ میں ہو اور وہ سمٹ جائے کہ بعض حصہ دھوپ میں اور بعض سائے میں ہو تو کھڑا ہو جائے، یعنی وہ جگہ چھوڑ دے۔ دھوپ میں نکلنا، اس میں بیٹھنا اور خصوصاً سردی کے موسم میں دھوپ میں لیٹ جانا یہ ایک فطری عمل ہے، لیکن حدیث کی روشنی دھوپ اور سائے کے درمیان بیٹھنا یا لیٹنا منع ہے۔ حدیث میں جو ممانعت آئی ہے اس میں اہل علم کے درمیان کچھ اختلاف ہے۔
لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ ممانعت ادب اور ارشاد کے زمرے میں ہے، اس لیے اسے کراہت یا ناپسندیدہ عمل مانا جائے گا، حرام نہیں، کیونکہ حرام عمل ماننے کے لیے کوئی صحیح دلیل ہونی چاہیے۔ گویا دھوپ اور سائے کے درمیان لیٹنا یا بیٹھنا مکروہ ہے، حرام نہیں ہے۔ آدھا دھوپ میں آدھا سائے میں بیٹھنے کا طبی یعنی میڈیکل نقصان یہ بیان کیا جاتا ہے کہ میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ اس طرح کرنے سے انسان کے خون کی گردش میں فرق آ جاتا ہے، یعنی جو حصہ دھوپ میں ہوگا اس میں خون کی گردش تیز ہوگی، جبکہ جو حصہ چھاؤں میں ہوگا اس میں خون کی گردش آہستہ ہو جائے گی۔ لازمی طور پر جسم کی گردش کا دو رخ ہونا اس کے لیے بیماری کا سبب بن سکتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا حکمتیں ہیں فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ جب سائنس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا تب ہی سب بتا دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوپ اور سائے والی جگہ پر بیٹھنے سے منع فرمایا اور فرمایا کہ یہ شیطان کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ اس روایت میں شیطان کے بیٹھنے کی جگہ سے مراد یہ ہے کہ شیطان جسے پریشان کرنا چاہتا ہے اس کو ایسی جگہ پر بیٹھنے یا لیٹنے کی طرف راغب کرتا ہے، اور گویا ایسی جگہ پر کسی شخص کے بیٹھنے یا لیٹنے کا سبب شیطان بنتا ہے، اور اس سے شیطان اپنے مقصد میں کہ وہ شخص تکلیف یا دکھ میں مبتلا ہو کامیاب ہو جاتا ہے، کیونکہ شیطان جس طرح انسان کے دین کا دشمن ہے اسی طرح اس کے بدن کا بھی برا چاہنے والا ہے۔ خلاصہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم طبی اعتبار سے ہے کیونکہ اس میں نقصان کا اندیشہ ہے، ورنہ شرعاً اس طرح کرنے میں کوئی گناہ نہیں بلکہ اس سے بچ جانا بہتر ہے۔ یعنی یہ حکم واجبی اور تاکیدی نہیں ہے بلکہ مشفقانہ اور خیر خواہی پر مبنی ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوندھے منہ لیٹنے سے منع فرمایا ہے۔ اوندھے منہ لیٹنے سے تمام اعضائے ہضم اور اعضائے رئیسہ اوندھے اور بے ترتیب ہو جاتے ہیں، اور اس کا سب سے پہلا نقصان دماغ پر پڑتا ہے۔ دماغی لہریں اپنی ترتیب سے ہٹ کر دوسری منفی یعنی نیگیٹو رخ اختیار کر لیتے ہیں، حالانکہ وہ مسلسل مثبت انداز سے انسان کو فائدہ پہنچاتی ہیں۔ جب یہ لہریں منفی آتی ہیں تو آدمی کو ڈراؤنے خواب آتے ہیں، حتیٰ کہ ماہرین نفسیات کے مطابق ایسے شخص کی زندگی کا رخ بھی اپنی ترتیب سے ہٹ جاتا ہے اور وہ الٹی سوچ کا حامل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حدیث میں زیادہ سونے سے منع کیا گیا ہے۔ زیادہ سونے سے بدن میں سستی اور کسل مندی پیدا ہو جاتی ہے، جس سے دنیاوی کاموں میں حرج پڑتا ہے اور دین کو بھی تیزی سے نقصان پہنچتا ہے۔ زیادہ سونے سے مرگی اور بے خوابی کے مرض میں اضافہ ہوتا ہے۔ زیادہ سونے سے آنکھوں کی بیماریاں، خاص طور پر پپوٹوں کی ورم پیدا ہوتی ہے۔ زیادہ سونے سے بدخوابی کا مرض پیدا ہوتا ہے، اور بدخوابی کے مریضوں کے لیے تو زیادہ سونا سب میں قاتل سے کم نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔